یہودیوں نے اپنے بادشاہ کو سازش کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں لگائی، اور بادشاہ کو کہا مذہب ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، یہ کیوں تبلیغ کر رہا ہے؟ اور فلسطین میں سب تھے۔ بادشاہ سازش سے بھر گیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کی کوشش کی۔ وما قتلوہ، نہ وہ قتل کر سکے حضرت کو، وما صلبوہ، اور نہ سولی دے سکے حضرت عیسیٰ کو، ولیکن شبہ لہم، لیکن حضرت مشتبہ ہو گئے ان کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں رہتے تھے اس پر انہوں نے پہرا لگایا۔ مقررہ تاریخ پر ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اندر بھیجا گرفتار کرنے کے لیے۔ اندر جب وہ چلا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے آسمان پہ اٹھائے تھے۔ آپ نے اپنے حواریوں کو نصیحتیں کی اور ان کو کہا کہ میرا رب مجھے بچا لے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے میں جتنے حواری اندر بیٹھے تھے سب بشکل مسیح ہو گئے، سب۔ یہ شخص اندر جا کے دیکھا تو ایک عیسیٰ نہیں ہے، وہاں 300 ہے۔ یہ حیران ہو گیا، کس کو پکڑو؟ باہر گیا اور لوگوں کو کہا اندر تو ایک نہیں 300 ہے۔ باہر جا کے کہتے ہوئے اس کی شکل بھی حضرت عیسیٰ کی کر دی گئی۔ جب اس نے کہا کہ اندر تو کوئی نہیں ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، اور بھاگنے کے لیے کوشش کرتے، انہوں نے کہا پکڑو اسے، پکڑو۔ مجھے کیوں پکڑتے ہیں؟ کہا تو ہی تو عیسیٰ مسیح، ولیکن شبہ لہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ان میں پیدا کی۔ یاد رکھنا اشتباہ ان کو ہوا ہے، مسلمانوں کو نے، شبہ لہم، عیسائی یہودیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارا تو پختہ عقیدہ ہے کہ حضرت آسمان پہ اٹھائے گئے، ہمارا تو پختہ ایمان ہے کہ حضرت قرب قیامت میں آئیں گے۔ 100 سے زیادہ احادیث اس پر دلالت کر رہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جو لوگ اختلاف کرنے لگے اس بارے میں، اختلاف تو ہو گیا، اس کو پکڑ کر کے سولی پہ چڑھایا اور پھر قتل کر دیا، کچھ دنوں تک لٹکا رہا، پھر اٹھا کے دفن کیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا اور قتل ہوگا، لیکن ہمارا آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کدھر ہے؟ یہ جو چھچ کا علاقہ ہے نا، علاقہ چھچ، اٹک کے ساتھ 81 بستیاں ہیں، تو وہی کا ہے، تو وہی کا۔ تو یہاں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے گوندل، وہاں منڈی لگتی ہے گائے اور بھینسوں کی۔ ایک آدمی ہمارے علاقے سے آیا، اور اس زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے یا ٹانگوں وانگوں میں، تو اس کا ایک جاننے والا تھا، رات کو اس کے گھر ٹھہرا کہ صبح گوندل کی منڈی میں بھینس خرید لوں گا۔ اس کے پاس پیسے تھے، جیب بھری ہوئی تھی، انہوں نے رات کو خوب ککڑی وکڑی کھلائی اور کھانا وانا کھلایا اس کو شوق و ذوق سے۔ لیکن رات کو جب مہمان سو گیا اور اس نے بٹوا اپنی قمیض کے اندر جیب میں ڈالا، یہ ہر طرف چاروں طرف گھومے لیکن کچھ کر نہ سکے، نیت خراب ہو گئی اور کہنے لگے اس کو کسی کو کیا پتہ ہے، یہ ہمارے گھر آیا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، پیسے ہم لے لیں گے اور اس کو کہیں دفنا کے آ جائے۔ یہ جو اندر گفتگو کر رہے تھے یا سازش کر رہے تھے، خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ سمجھ گیا، جاگا ہوگا یا ویسے ہی پیسوں والا آدمی خطرے میں رہتا ہے۔ رات کو جب یہ لوگ سب سو گئے تو وہ بھاگا، دروازے پہ آیا،
انہوں نے دروازہ اندر سے تالا لگایا تھا. اس نے دیکھا کہ دروازہ تو تالا ہے، دیواریں بڑی اونچی ہے، تو گھر میں ایک درخت تھا بہت بڑا، اس پہ چڑھ گئے. ان کا بیٹا، بڑا بیٹا گھر کا، وہ کہیں رہ گیا تھا اور وہ رات کو پہنچا، چابی اس کے پاس تھی، اس نے باہر سے چابی لگائی، دروازہ کھل گیا. آ کے مہمان جس بستر سے اٹھا تھا دیکھا کہ ایک بستر خالی پڑا ہے، اس پہ سو گیا اور چادر اوپر ڈالی، آرام کرنے لگا. رات کو اس کے ماں باپ چھرے چاقو لے کے آئے اور آتے ہی حملہ کر دیا اس پہ. وہ تو یقین تھا کہ یہ مہمان سویا ہوا ہے، انہیں کیا پتا کہ مہمان بھاگا ہے، درخت پہ چڑھا ہے اور اس کی جگہ ہمارا بیٹا باہر سے آیا ہے. جب اس کو ذبح کر لیا، اس کی روح نکل گئی، تڑپا، وہ دیکھا اور یہ تو بیٹا ہے. خود تو روسی ہوئے، رونا دھونا شروع کر دیا. محلے والے جمع ہو، کیا کہ جی چور آئے ہمارے بیٹے کو قتل کیا. تھاندار آیا علاقے کا، تھاندار نے کہا یہ کہاں تھا؟ کہ یہ باہر کا. کب آیا؟ رات کو کسی وقت آیا. چور کدھر سے آئے؟ چابی کس کے پاس؟ چابی اسی کے پاس تھی. تو چور کہاں سے آئے اور کدھر چلے گئے؟ کیا لے کے گئے؟ اور ساتھ میں لوگ سوئے ہوئے، کسی کو پتہ نہیں. تھاندار حیران کھڑا ہے. 9-10 بج رہے ہیں صبح کے. اوپر سے درخت سے ایک آدمی نے کہا میں بتاتا ہوں اگر مجھے پناہ. تسی کتنے ہوسی ہوئے؟ او جی میں ادھر ہوں. کیسے؟ آ جاؤ نیچے. کہا میں آیا تھا صبح سرحد سے، ان کے ہاں رات کو ٹھہرا، مجھے آج منڈی میں بھینس خریدنی تھی، ان کی نیت خراب ہو گئی اور رات کو اٹھے مجھے قتل کرنے کے لیے. مجھے پتہ چلا، میں بھاگا، دروازہ بند تھا، کوئی صورت نہیں بنی، میں اوپر آ گیا، درخت پہ چڑھ گیا. انہی کے بیٹے نے رات کو آ کر کے دروازہ کھولا اور میرے پاس بستر پہ سو گیا اور انہوں نے آ کے اس پر حملہ کر کے اس کو ذبح کر لیا. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُ. اس طرح اشتباہ ہو گیا. عیسائی کہتے اس کا کیا قصور تھا؟ تیری تجھے کیا پتا؟ یہ خدا کی حکمت ہے، اللہ کو اپنا دین اور نبی بچانا ہوتا ہے. مائی مریم پر بہتان لگاتے تھے، کیونکہ مریم عیسیٰ کی والدہ تھی اور عیسیٰ بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے اور یہودی چاہتے نہیں تھے. وقولہم، اور ان کے اس کہنے کے، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، خدا کے پیغمبر کو.